ہر انسان کو زندگی ایک بار ملی ہے اور زندگی کے ہر پل میں یا تو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جنازے میں تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے۔ پھر لوگوں کو فرمایا کہ یہاں جانے کی تیاری کرو، اللہ کو اپنے نبی کی امت سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا تحفہ دیا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جہنم میں جائے۔ ایک سوال نوٹ کریں، اس کا جواب میں آپ کو لاسٹ میں دوں گی کہ کس طرح پتہ چلے کہ ہمارا رمضان اور ہماری رمضان میں کی گئی عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی امت کے بخشے جانے کا ذریعہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا۔ اب نبی کی امت کا فرض بنتا ہے کہ اتنا خوبصورت مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ سب سے پہلے انسان کے جسم میں جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ دل ہے، اور دل ایک برتن ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز برتن میں ڈالنے لگتے ہیں تو اس کے صاف ہونے کا ضرور خیال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے سے پہلے اپنے جسم کے برتن جو دل ہے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ غیبت، چغلی، بدگمانیاں، دل کی خرابیاں، ہمارے اپنے اندر کی خرابیاں، سیلف میڈ کہانیاں، جھوٹ، ان سب سے دل کو پاک کرنا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنی ہے، مجھے کسی کے میلے کفن سے کیا واسطہ، میرے قبر کے معاملے بہت سخت ہیں۔ آج سے ہم نے رمضان المبارک کے لیے سارے کام شروع کر دینے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، ہمیشہ اعلیٰ چیزوں کے لیے اعلیٰ دل رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا سیکھیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے خالص سب کچھ چاہیے تو ہمیں پھر اللہ کے بندوں کو خالص دینا بھی پڑے گا۔ رمضان المبارک میں داخل ہونے والے یہ 10 کام نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں تاکہ ہمیں تمام وہ برکات حاصل ہوں جو ہم رمضان المبارک میں پانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ جو بھی کام کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں اسپیشلی جو بھی عبادت کرنی ہے، سحری افطاری بنانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ غصے کو کنٹرول کر کے کرنا ہے، کیونکہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اگر ہم غصہ کریں گے تو کہیں ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائیں۔ دوسرا، کسی نہ کسی کی مدد روزانہ کریں، وہ چاہے پیسے سے کریں یا اپنی ذہانت سے کریں، لیکن کریں ضرور۔ اس کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں گے جس میں ہم دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ، اس رمضان المبارک میں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عید کی تیاری پہلے کر لیں۔ یقین مانیں، جب ہم رمضان المبارک میں عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرا ہمیں عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ اس بار عید بالکل مڈ موسم میں ہے تو ضرور اپنی عید کی تیاری پہلے مکمل کریں، اور ساتھ ہی غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کے ریلیٹیوز میں یا نیبرز میں کوئی پور ہیں تو ان کے بچوں کے لیے بھی تھوڑی بہت جتنا آپ کر سکتے ہیں تیاری کر لیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں گھر کی صفائی رمضان المبارک سے پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ گھر کے پردے وغیرہ جائے نماز دھو لیں، اور جو بھی صفائی آپ کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے ایک بار ضرور کر لیں۔ اپنے کپڑوں کو رمضان المبارک کے لیے سلیکٹ کر لیں۔ آپ میک شور یہ کیا کریں کہ پاک اور صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں نئے کپڑوں کے چکر میں بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ ہے، کہ رمضان المبارک میں آپ کا قرآن دل کی میڈیسن ہوگی۔ دن میں اپنی روٹین بنا کر 2-3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور رمضان المبارک میں اپنے قرآن کو 3 طرح سے پڑھیں: ناصرہ، دورہ قرآن، تراویح۔
ان تینوں صورتوں میں قرآن سے جڑیں۔ اگر آپ دورہ قرآن تھوڑی دیر کے لیے اٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا حصہ ضرور بنیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات اس شخص کی معافی نہیں ہے جس نے اپنے کسی بہن بھائی یا رشتہ دار سے قطع تعلقی کی ہوگی۔ ضرور اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو آپ خود معافی مانگ لیں، اور اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں پھر بھی دوسرا شخص معاف نہیں کرتا، پھر اس کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ساتواں پوائنٹ ہے اپنے روزے کو ہم نے خود بچا کر رکھنا ہے۔ یاد رکھ کھانے پینے کا اجتناب کرنا صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کا، آنکھوں کا، زبان کا، سب اعضاء کا روزہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اسپیشلی نافرمانی کے کاموں سے بچ کر رہنا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ میں نے اور آپ نے قیام اللیل کا خاص خیال رکھنا ہے۔ رات کو نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے تو رات کو آپ قرآن پاک ضرور سن لیا کریں۔ قیام اللیل کا بہت ثواب ہے۔ ہم خواتین سحری بنانے تو اٹھتی ہیں تو تہجد کی نیت کر کے 2 نفل ضرور پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں اور ہماری تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 9واں پوائنٹ ہے ہم اپنی دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں بہت ساری مبارک گھڑیاں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ خاص قرآنی دعائیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں، وہ ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسپیشلی اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس مانگیں۔ اگر ہم آخرت میں بخشے گئے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ 10واں پوائنٹ نوٹ کریں، اس رمضان المبارک میں اپنا احتساب ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی کسی برائی کو اس رمضان میں دور کریں، اور ساری زندگی کے لیے وہ برائی آپ چھوڑ دیں۔ اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور نیت کر لیں کہ آئندہ آپ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور جو سٹارٹنگ میں ایک کویسچن تھا، کس طرح پتہ چلے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں، اس کا جواب ہے کہ اگر ہم رمضان گزار کر بھی اپنے اندر کوئی ایک تبدیلی نہ لا سکے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ گنتی کے 30 دن ہیں، اس میں بھی اگر ایک اچھی عادت نہ اپنا سکے تو ہمارے رمضان کے روزوں میں پھر کوئی گڑبڑ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت کرے، آمین، اور ہماری رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات ہیں سب کو قبول کرے، آمین۔